الحمد لله الذي بدع الوجود من العدم وشكر لله الذي بيديه أنواع النعم احمد محمد مصطفى نور الهدى فخر الرسل والأنبياء آلالها له علم صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتبا عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم زہراء بدعۃ نورہ سبتاہ سر سرورہ اماہ فی منشورہ لأشر بشرا بالنعم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ آج آپ اور میں ہم یہاں پر میرے جد امجد حضور رنگ ربانی رفیق ملت علیہ رحمہ کے عرص مبارک پر جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو مجھ سمیت اپنی خالی جولیاں لے کر آئے ہیں، رنگ ربانی کے رنگ سے اللہ رب العالمین ہم تمام کی خالی جولیوں کو بھر دے۔ عزیزان محترم، درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم تحفہ پیش کرتے ہیں۔ صاحب ہدایت بخشش آپ نے سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے اندر یہ درود شریف کا ذوق اور شوق کہاں سے پیدا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو مجھے وضو کی حاجت ہوئی اور میں نے سوچا کہ اب میں نماز ادا کروں، مگر مجھے وضو کے لیے پانی میسر نہ ہوا تو مجھے ایک قریب ہی ایک کنواں نظر آیا۔ جب میں اس کنویں کی طرف پہنچا تو وہاں پر نہ مجھے ڈول ملی نہ مجھے کوئی ایسی چیز ملی جو میں اس کنویں سے پانی نکالتا۔ تو آپ نے دیکھا کنویں کی طرف، اب پانی تو ہے، نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اب چھت پر دیکھا ایک بچی بیٹھی ہوئی، بچی نے دیکھا کہ یہ بابا پریشان ہے پانی کے لیے۔ اب بچی آئی اور بچی نے کہا، اے بابا تو کیوں پریشان ہے؟ تو کہا کہ بیٹا میں نے وضو کرنا ہے، میرے پاس پانی کے لیے کوئی چیز نہیں کہ میں اس ڈول سے اس کنویں میں سے پانی نکالوں۔ تو اس بچی نے کہا یہ کون سی کوئی اتنی بڑی بات ہے؟ بچی نے اس کنویں کے اندر اپنی لعاب پھینکی اور وہ کنواں خود اوپر کے اوپر پانی لے کر آ گیا۔ تو جب بابا نے یہ دیکھا اور حیران ہوئے، کہا کہ اے بچی تو نے اس پانی پر کیا دم کیا، تو نے پانی پر ایسا کیا پھینکا؟ تو بچی نے کہا کہ میں نے محمد عربی کی ذات پر درود و سلام پڑھ کے پھینکا۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کے چند کلمات پیش کیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، رب العالمین تو معبود ہے، ہم عابد ہیں، تو مسجود ہے، ہم ساجد ہیں، تیری شان یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کریں اور ہماری حیثیت یہ ہے ہم تیری حمد و ثنا بیان کریں، تو ہم تو تیری عبادت کریں گے، تو کیسے ہمارا ذکر کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو قیامت تک اپنی ساری زندگی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وقف کر دیتے ہیں، جو ساری زندگی حمد و نعت اللہ کی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں سے میں اس کی اسی طریقے سے محفلیں سجاتا رہوں گا۔ تو آخر میں عرض کروں گا، مولانا صدر الدین صاحب جو آج کل راولپنڈی میں ہوتے ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرے جد امجد کا واقعہ بیان کیا اور مجھے بتایا کہ آپ کے دادا اتنے سخی تھے اور اتنے اللہ والے تھے، تو اللہ والوں کے ساتھ جس کی وابستگی ہو جاتی ہے اللہ نے فرمایا چاہے وہ کتا بھی ہو میں اس کو جنت میں دکھا دوں گا۔ اصحاب کہف کا کتا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کتا ہمارے پیچھے آ رہا ہے
تو انہوں نے پتھر اٹھایا اور پتھر کو کتے کو مارنے کے ارادے سے اٹھایا۔ اب کتے نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ مجھے قوت بولدائی دے کہ میں ان سے بات کر سکوں۔ جب اللہ نے ان کو بولنے کا موقع دیا تو اس کتے نے کہا کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تیرا فطرت ہے، تیرا کام ہے بھونکنا، اگر تو ہمارے ساتھ آئے گا تو تو بھونکتا رہے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اللہ کے ولیوں سے پیار ہے، میں اللہ کے ولیوں میں مجلس میں بیٹھنے والا ہوں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کام ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھانا، اس کتے کو جنت میں جگہ دینا میرا کام ہے۔ تو میرے جد امجد، آپ جب انوار مصطفیٰ مدرسے میں آئے عصر کے ٹائم، تو عصر کے بعد طلباء کرام باہر بیٹھا کرتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں باہر بیٹھا ہوا تھا تو رنگ ربانی رفیق ملت علیہ الرحمہ آئے اور آپ نے مجھے ساتھ لیا اور کہا بیٹا آؤ شہر چلیں۔ اور آپ کو قرآن سے اتنا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ دیکھیں اللہ یاد آ جائے، ولی وہ ہوتا ہے جب وہ سامنے سے آئے تو محمد رسول اللہ یاد آ جائے، اور ولی وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی اللہ کا قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تو جب وہ رستے میں طلباء کو لے کر چلے، اس طالب سے قرآن پاک سننا شروع کیا۔ اب رستے میں سائل آیا اور سائل نے اللہ کے نام پر جب سوال کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا آپ نے اپنی دونوں جیبوں میں سے جو نذرانہ تھا نکال کے اس اللہ کے بندے کو دے دیا۔ اور پھر میں نے ان کو اشارہ کیا، میں نے کہا کہ یہ آپ سب کچھ مال دے رہے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے، تو آپ نے مجھے ہاتھ مارا اور روک دیا۔ اور جب ہم شہر سے واپسی آئے تو آپ واپسی آ کر آپ نے مجھے جب اپنے مریدوں سے ملے تو مریدوں نے جو نذرانے دیے، جب آ کر آپ بیٹھے مدرسے میں تو مجھے بھی اس میں سے خرچی دی اور مدرسے میں بھی دیے اور اپنی جیب میں لے کر خود بھی گھر چلے گئے، اور مجھے کہا کہ یہ دیکھو یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔